اہل ایمان کے ہاں زندگی کا ایک طویل تصور ہے، اور اس کا یہ پہلا اور عبوری دور یہ دنیا کی زندگی ہے۔ ایک طویل زندگی ہے، اس کا پہلا مرحلہ، اس کا ایک عبوری دور یہ دنیا کی زندگی ہے۔ جس خوش نصیب کو اس دنیا کی زندگی میں راحت اور اطمینان نصیب ہو جائے، گویا اسے اللہ کا بہت بڑا انعام مل گیا۔ اس عبوری دور کے اندر جس خوش نصیب کی زندگی میں راحت آ جائے، اطمینان اور سکون آ جائے، اللہ نے گویا اس پر انعامات کا ایک سلسلہ جاری فرما رکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ تجویز فرمایا راحت کا، اطمینان کا، راحت اور اطمینان کا ایک نسخہ تجویز فرمایا ہے۔ اسباب راحت اور چیز ہے، راحت اور چیز ہے، سکون کے نقشے اور چیز ہیں، سکون اور چیز ہے۔ پیسہ، دولت، زندگی کے بڑے بڑے نقشے یہ راحت کا سامان تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس میں راحت بھی ہو۔ آمدنی اور وسائل کی کثرت، معاش اور معیشت اور اقتصادیات کے بڑے نقشے یہ سکون کے نقشے تو ہو سکتے ہیں، لیکن سکون کا ہونا ضروری نہیں۔ سکون اور چیز ہے، اور سکون کے اسباب اور چیز ہے۔ راحت اور چیز ہے، اور راحت کے نقشے اور چیز ہے۔ گھر بھی اچھا ہے، کوٹھی بھی اچھی ہے، لون میں گاڑیاں بھی اچھی کھڑی ہوئی ہیں، گارڈن بھی شاندار ہے، لیکن ضروری نہیں کہ رات کو پلنگ پہ نیند بھی میٹھی آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دسترخوان پہ سجے کھانے بہت شاندار ہیں، لباس پوشاک بڑا پرکشش ہے، ہاتھ کی کلائی کی گھڑی بہت قیمتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہاں سکون بھی موجود ہو، یہاں اطمینان بھی موجود ہو، یہ ضروری نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے راحت کا، جو حقیقی راحت ہے، اس کا ایک نسخہ تجویز فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی یوں گزرے کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں پہ تمہاری نظر ہو، الی من هو اسفل منکم، ان پہ نظر رکھو گے، شکر کی توفیق ملے گی، قناعت کی دولت ملے گی، اور سارا سکون اور ساری راحت اور دل کا حقیقی چین اسی قناعت اور اسی شکر کے ساتھ وابستہ۔ ایک شخص جھونپڑی میں قناعت کیے بیٹھا ہے اور شکر گزار ہے، رات کو میٹھی نیند لے گا، 8 گھنٹے کی میٹھی نیند لے گا،
بہت بڑا نقشہ ہے زندگی گزارنے کا، قناعت اور شکر سے خالی ہے، حرص کی آگ چنگاری اندر لگی ہوئی ہے، حسد کی آگ اندر بھڑک رہی ہے، حرص و حوث نے آگ نے اسے اندر سے جلایا ہوا ہے، تو بڑے سے بڑے نقشے کے اندر بھی نہ اسے چین مل سکتا ہے نہ اسے راحت مل سکتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انظروا الی من هو اسفل منکم، حقیقی راحت کا نسخہ تجویز فرمایا، حقیقی راحت، انظروا الی من هو فوقکم۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میری زندگی کا ایک دور وہ بھی گزرا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں کے ساتھ تھا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ، تو اپنی زندگی میں ایک چبھن، ایک تکلیف، اندر کے اندر ایک بے چینی محسوس کرتا، جہاں جاتا کسی کو اپنے سے بہتر پاتا تو اندر ایک تکلیف لے کے واپس آتا، ایک چبھن لے کے واپس آتا۔ اللہ کا فضل ہوا، زندگی کا رخ بدلا، نشست و برخاست بدلی، کھانے پینے والے اٹھنے بیٹھنے والے بدلے، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنے لگا، بیٹھنے لگا، تو ہر وقت دل میں اللہ کا شکر جاری ہو گیا۔ کتنوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے، کتنوں سے اللہ نے بہتر رکھا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انظروا الی من هو اسفل منکم، حقیقی راحت کا نسخہ کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت میں جو لوگ تم سے کم ہیں ان پہ نظر رکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے بالاتر پہ نظر نہ رکھو، شکر کی توفیق نہیں ملے گی، زندگی میں قناعت نہیں رہے گی، بلکہ حسد آئے گا، حرص آئے گا، حرص سے پھر حسد آتا ہے، اور بھائی جہاں حسد آتا ہے وہاں افتراق، وہاں دشمنیاں، عداوتیں بھی ساتھ آتی ہیں۔ جہاں حسد آتا ہے وہاں دشمنیاں، عداوتیں، افتراق بھی ساتھ آتا ہے۔ دیکھیے نا ذرا اپنا معاشرہ، دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر یہ بیماریاں، عداوتیں، دشمنیاں، حسد، جڑ کیا ہے؟ حرص ہے۔ جڑ کیا ہے؟ قناعت کوئی نہیں، جڑ کیا ہے؟ شکر نہ رہا۔ جہاں حرص آئے گا وہاں حسد بھی آئے گا، وہاں عداوتیں بھی آئیں گی، وہاں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگا۔ آج پورا معاشرہ اس آگ میں جل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے سے مسلمان آج محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک حقیقی نسخہ تجویز فرمایا، راحت کا، سکون کا، چین کا، اطمینان کا۔ ایک بڑے سے محل نما گھر میں ایک شخص رات کو پوری رات چھت پہ گزار دیا کرتا تھا، نیند ہی نہیں آتی تھی، گولیاں بھی ایک وقت تک کام کرتی ہیں، ایک وقت کے بعد تو وہ بھی بس ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنے خادم سے پوچھا، وہ سامنے جھونپڑی میں ایک شخص بڑی میٹھی نیند لیتا ہے، پوچھو کیا نسخہ استعمال کرتا ہے؟ خادم سمجھدار تھا، اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بھری اور اسے پہنچا دی۔ آج پھر یہ رات کو چھت کے اوپر، لیکن آج عجیب منظر دیکھتا ہے اس جھونپڑی کا کہ وہ آدمی یوں ہاتھ رکھے کبھی ادھر کبھی ادھر، رات بھر یوں ہی گزار رہا۔ اس نے اپنے خادم سے پوچھا، آج اس کی کیفیت بھی کچھ بدلی ہوئی سیدھی؟ کہا صاحب جو آپ کے پاس تھا وہ اس کے پاس بھی پہنچ گیا۔ کس نے کہہ دیا میاں دولت میں اور بینک بیلنس میں سکون رکھا ہے،
کس نے کہہ دیا سکون کے نقشوں میں سکون رکھا ہے؟ کس نے کہہ دیا راحت کے نقشوں میں راحت رکھی ہے؟ یہ سکون اور راحت تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کرتا۔ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کا تعلق باہر سے نہیں ہے، یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ چاہے تو کوٹھی میں بھی مل جائے، چاہے تو جھونپڑی میں بھی مل جائے، اللہ کریم فضل فرما دے تو زر برق لباس کے اندر بھی مل جائے، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بھی مل جائے، یہ تو اللہ کا ایک فضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حقیقی راحت چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے، انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیا کے لحاظ سے جن کی حیثیت تم سے کم تر ہے ان پہ نظر رکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور جو تم سے بالا تر ہیں انہیں مت دیکھو، حسرت پیدا ہوگی، ہائے میں بھی ایسا ہوں۔ اور خاص طور پہ اس دور میں جہاں انسان کو تولا اور ناپا ہی دنیا کی حیثیت سے جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جہاں انسان کو تولا اور ناپا ہی دنیا سے جاتا ہے، جس کے پاس کچھ زیادہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کی تو قسمت جاگ گئی ہے، اس سے تو اللہ بہت راضی ہے۔ ارے میاں ان نقشوں کو دیکھ کر نہ کہو پتہ نہیں چین بھی ہے نہیں، سکون بھی ہے یا نہیں، راحت بھی نصیب ہے یا نہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا ہے، اگر اس نسخے کو استعمال کر رہا راحت اس گھر میں، چاہے وہ کوٹھی ہے چاہے وہ جھونپڑی، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَوَعِدَنُ أَلَّا تَذَرُوا نعمت اللہ علیکم، یہی وہ چیز ہے کہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کی نہ قدری نہیں ہوگی، ان کی بے وقتی نہیں ہوگی، ورنہ جہاں تم نے اپنے سے بالا تر کو دیکھا جو کچھ ہے اس کی بھی نہ قدری کرو گے، اس پر بھی نہ شکری کرو گے تو شکر آ جاتا ہے، جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پہ قناعت آ جائے، شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ حقیقی راحت ہے، اس میں اطمینان ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بڑھیا ہو جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بہت بڑھیا ہو جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دنیا کی حیثیت سے تو اپنے سے کم تر کو دیکھا کرو، اور دین کی حیثیت سے اپنے سے بالا تر کو دیکھا کرو، لیکن گنگا الٹی ہی بہ رہی ہے۔ یہ جمعہ پڑھ رہا ہے مطمئن ہے، انہیں دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، یہ چار پڑھ رہا ہے یہ مطمئن ہے، انہیں دیکھتا ہے جو چار بھی نہیں پڑھتے۔ جس کا سارا دین عبادات تک ہے یہ اس پر بھی مطمئن ہے، اس لیے کہ اتنے سارے دائیں بائیں ہیں جن کی زندگی میں یہ بھی نہیں۔ لیکن دنیا کے معاملے میں اطمینان نہ۔ بھائی 1000 روپے بھی پیسہ، لاکھ روپے بھی پیسہ، کروڑ روپے بھی پیسہ، لیکن جب کروڑ والا اربوں کو والوں کو دیکھتا ہے کہنا یہ دولت مند تو یہ ہے، جب اپنے سے بالا تر دیکھتا ہے تو حسرت پیدا ہوتی ہے، اندر چبن پیدا ہوتی ہے، جو کچھ ہے اس کے لطف سے بھی محروم رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بہتر ہو جائے، راحت مل جائے، اس دنیا میں سکون کی دولت مل جائے،
جو ہر کسے ناقص کو ملتی نہیں، ہر کسے ناقص کو نہیں ملتی۔ قسم خدا کے قارون کے خزانے بھی آ جائیں، سکون اس میں نہیں ہے۔ فرعون کی سلطنت کے نقشے بھی آ جائیں، راحت اس میں نہیں ہے۔ نہ راحت اور سکون تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نسخے میں ہے کہ اس کی زندگی میں شکر اور قناعت کتنی ہے۔ اور جس خوش نصیب کو یہ مل گیا، راحت مل گئی، سکون مل گیا، اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتا رہا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ تمہاری نظر کے سامنے تم سے زیادہ کوئی خوشحال، تم سے زیادہ خوبصورت، تم سے زیادہ صاحب حیثیت، تم سے زیادہ دولت مند، تم سے زیادہ صاحب اولاد تمہاری نظر سے گزرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی لمحے اس شخص کا تصور کرو جس کے پاس یہ نہیں ہے، اور اس شخص کا خیال رکھو جس کے پاس وہ بھی نہیں جو تمہارے پاس ہے، تاکہ تمہارے اندر کہیں حسرت کی آگ نہ جلے۔ اپنے سے زیادہ خوبصورت دیکھ لیا، اپنے سے زیادہ قد و قامت میں اچھا دیکھ لیا، اپنے سے زیادہ اچھی زندگی کسی کی دیکھ لی، ایک صورت تو یہ کہ دیکھتے ہی رہ گیا اور ڈپریشن میں چلا گیا، دیکھتے ہی چلا گیا اور ڈپریس ہو گیا، دیکھتے ہی چلا گیا اور مایوسی کے گڑھے میں گر گیا۔ اور ایک یہ کہ اسی لمحے یہ خیال آیا، کتنے ایسے ہیں جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اس سے بھی محروم۔ چلو مال نہیں ہے تو میرے جسم پہ جو اللہ نے نعمتوں کی خزانے رکھے ہیں، بتائیے کتنے ایسے ہیں جو بینائی سے بھی محروم ہیں، کتنے ایسے ہیں جو قوت گویائی سے بھی محروم ہیں، کتنے ایسے ہیں جو رینگتے رینگتے زندگی کے رات دن گزار رہے۔ فوراً نظر کرے تاکہ اندر حسرت کی آگ نہ جلنے پائے، مایوسی نہ آئے۔ اور سچ یہ ہے کہ آج کے بچیاں بچے جس مرض میں عام مبتلا ہیں وہ کیا ہے؟ ڈپریشن، ڈپریس۔ حالانکہ قسم خدا کی یہ مسلمانوں کی بیماریاں ہی نہیں تھیں، تو کافروں کی زندگیاں تھیں، انہی کی بیماریاں تھیں، کافروں کی زندگیاں تھیں، انہی کی بیماریاں تھیں۔ مسلمانوں کی ان بیماریوں سے کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو ان کے مولا نے سبق دیا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ اگر تم سے کچھ چلا گیا تو گھاٹا کائے کا، حسرت کائے کی، اس پر اللہ تم سے اس سے بہتر دیں گے، اس سے بڑھیا دیں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کی کیا قیمت اب تک ادا کی؟ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو گے، ان بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، ان بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے محفوظ رہو گے۔ تو میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ تجویز فرمایا ہے، دنیا کے لحاظ سے کمتر کو دیکھو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر بجا لاؤ، اور دین کے لحاظ سے اپنے سے بالا تر دیکھو، اور سبقت کا مقابلے میں آؤ کہ میری زندگی بھی ایسی ہو جائے، میری اولاد بھی ایسے ہو جائے، میرا مال و دولت بھی دین کی خدمت کے لیے ایسا لگ جائے، میری زندگی میں اللہ کے احکامات یوں زندہ ہو جائیں۔ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، کہنے لگے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ۔ اس ایک صحابی کا ایمان ایک پلڑے میں، اور ساری امت کا ایمان، محدثین، مفسرین، اولیاء، کتب، اقطاب، سب کا ایمان ایک طرف، اس صحابی کا ایمان ان سب سے زیادہ بھاری، بڑھیا، لیکن کہنے لگے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیوں بھائی؟
اس لیے کہ دین میں اپنے سے بڑے محمد رسول اللہ کو دیکھ رہے اور اپنی زندگی میں وہ کیفیت نہیں محسوس کر رہے، فوراً پریشان ہو گئے۔ میرے عزیزو، جب اپنے سے بالا تر کو دیکھو گے، ہمیشہ اپنی کمیاں دین کے لحاظ سے نظر آئیں گی اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہوگی۔ اور اگر دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو گے، بڑے بڑے گناہ بھی زندگی میں قبول ہوتے رہیں گے، توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے گناہ بھی زندگی میں نظر نہ آئیں گے، توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو دین کے معاملے میں بڑے کو دیکھو، بڑھیا دین داری کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں کمتر کو دیکھو، شکر کی توفیق ملے گی، تو دنیا کی زندگی بھی راحت بھری۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لرن قرآن ویب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔